دوستوں آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لفظ آشنائی، آشنا، شناسائی اور شناسا۔ سب سے پہلے بات کریں گے لفظ آشنائی پر، جس کا مطلب ہے واقف ہونا یا واقفیت۔ ہندی میں جسے ہم پریچے، موہ اور لگاؤ کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے ایکوینٹنس، فرینڈشپ، افیکشن اور لو افیئر جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، ساتھ رہتے رہتے ایک دوسرے سے آشنائی ہو جانا فطری بات ہے۔ داغ دہلوی کا شعر ہے، کب نکلتا ہے اب جگر سے تیر، یہ بھی کیا تیری آشنائی ہے۔ اس کے بعد لفظ آشنا، جو آشنائی کا ایڈجیکٹو ہے، جس کا مطلب ہے جان پہچان والا، واقف، جگری دوست، رفیق اور ساتھی۔ پریچت، سپریچت، سگا سمبندھی اور پریمی پریمکا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فیملیئر، نون ایکوینٹڈ، انٹیمیٹ فرینڈ، لور اور سویٹ ہارٹ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، کسی بھی ملک میں تھوڑے دن گزارنے کے بعد وہاں کے طور طریقوں سے انسان آشنا ہو جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کا بہت خوبصورت سا شعر ہے، آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ اس کے بعد لفظ شناسائی، جس کا مطلب ہے جان پہچان، واقفیت، صاحب سلامت، جانکاری اور پریچے۔ ایکوینٹنس، دا اسٹیٹ آف بینگ ایکوینٹڈ اور نالج جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، اس کی بڑے لوگوں سے کافی شناسائی ہے۔ پروین شاکر کا بہت خوبصورت شعر ہے، بہت مشہور ان کی غزل ہے، ضرور آپ نے سنی ہوگی۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ اس کے بعد لفظ شناسا، جو شناسائی کا ایڈجیکٹو ہے، جس کا مطلب ہے جان پہچان والا، واقف کار، پہچاننے والا اور دوست، جانکار اور پریچت۔ the one who knows، ایکوینٹنس اور فیملیئرٹی جیسے الفاظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کا جملہ ہے، غیر ملک میں کسی شناسا کا ملنا باعث مسرت ہوتا ہے۔ باعث مسرت یعنی خوشی کی وجہ۔ خمار فاروقی کا شعر ہے، ایسے ملا ہے ہم سے شناسا کبھی نہ تھا، وہ یوں بدل ہی جائے گا سوچا کبھی نہ تھا۔ تو دوستو اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔